يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی سورہ الحجرات سے اس وقت میں نے دو آیات مبارکہ تلاوت کی جمعہ کے اس موقع پر وقت جو کہ مختصر ہوتا ہے انہی آیات اور اسی سورہ حجرات کے بارے میں چند باتیں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا قرآن جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کو عمل میں لے آنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ حجرات میں جس مرکز میں یہ بات کر رہا ہوں اسی کی زبان سے اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کروں گا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا صابر رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ جب قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ان کی باتوں میں
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کا ذکر آیا کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ شاگرد تھے حضرت کی تفسیر میں، تو جب بھی قرآن کی کوئی تفسیر کرتے تو سب سے پہلی بات جامع سی بتا دیتے کہ یہاں پر شیخ القرآن یہ کہا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ القرآن نے یہ فرمایا کہ یہ سورہ حجرات جو ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ فتح کا ذکر کیا، اس سے پہلے سورہ محمد کا بیان ہے، تو سورہ محمد میں حکم قتال ہے۔ سورہ محمد کا جو دعویٰ یا موضوع ہے، فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ کہتے تھے کہ اس کا دعویٰ موضوع جو خاص عنوان اور نچوڑ ہے وہ قتال ہے، کہ مشرکین سے اے محمد قتال کرنا ہے، منافقین سے قتال کرنا ہے۔ میں لفظ جہاد کا نہیں استعمال کر رہا، اس لیے کہ جہاد کے لفظ میں بہت سارا عموم ہے، لیکن جہاں پر جہاد کی بات ہو تو قتال کی بات آئے تو ذرا خاص قتال ہوتا ہے، خاص جہاد ہوتا ہے، جس کو جہاد اعظم اور جہاد اکبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سورہ محمد میں قتال کا حکم ہے مشرکین کے ساتھ۔ سورہ فتح میں فرمایا کرتے تھے رب کائنات نے بتایا کہ جب تم مشرکین کے مقابلے میں اٹھو گے، قتال کے لیے میدان میں نکلو گے، تو میری طرف سے فتح تمہارا مقدر بنے گی، فتح ملے گی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح کی بشارت دینے کے بعد جب فتح ہو جائے اور مکہ بھی فتح ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت بنتی ہے۔ اب حکومت کے لیے جو اصول ہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، تو فرماتے تھے کہ اللہ نے وہ سورہ حجرات میں بیان کی، فتح بھی وہی دیتا ہے، اور اصول بھی پھر امن کر قائم رکھنے کے لیے کسی ملک پر آپ کو کفر پر آپ کو پتہ ہو جائے کہ ملک کو چلانا ہے، تو اصول وہ اختیار کرو جس نے فتح دی ہے اس کے بنائے ہوئے۔ جب یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ قانون اور حکم بتا دیا گیا، تو یقیناً اگر اس کے بعد بھی کوئی مسلمان حکمران مجاہد جس کے دل میں اللہ نے جذبہ جہاد رکھا ہوا ہو اور جس کے دل میں کفر کو مغلوب کرنے کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہو، اور وہ قتال کر کے اگر کسی ملک کو وہ فتح کرتا ہے، تو اس کو اگر قوانین بھی لینے کی ضرورت ہے تو اس رب ذوالجلال سے جو رب ذوالجلال نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے کہ فتوحات جو ہوتی ہیں تو اس کی مدد سے ہوتی ہے، مال اسباب کے ساتھ نہیں۔ مال جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کے بھروسے پر نہیں، ان دنیا کی چیزوں کو ساتھ لے کر بھروسہ رب ذوالجلال پر کر کے اس سے مدد مانگ کر جب قتال میں بندہ اترتا ہے، جیسے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا، تو فتوحات ہوتی ہیں، کفر مغلوب ہوتا ہے، بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ سرنگون ہوتی ہیں۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے اپنے تذکرے تو بات کی بات ہے، وہ تو بڑی اونچی شخصیت ہے، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے قانون سیکھ کر، قتال کا طریقہ سیکھ کر، انداز دیکھ کر سیکھ کر قتال کیا ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہم سپر طاقت ہیں، اور دنیا میں ان کا یہی شعرا تھا کہ وہ سپر طاقت ہیں،
رب کائنات نے یہ دکھایا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے تاج بھی وہ جو ہے بچوں کے ہاتھوں سے رلا کر رہے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی ہے، بھروسہ اس پر تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جس کی بشارت اس صورت میں دی گئی وہ کس صورت میں ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کس عاجزانہ انداز میں وہاں پر داخلے کا انداز جو تھا آپ کا وہاں جانے کا، اور پھر اپنے ان مد مقابل قیدیوں کا ان کے ساتھ جو معاملہ نبی علیہ السلام کا تھا، ہمارے لیے ایک بہترین نبی پاک علیہ السلام کا نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ ہمارا حکمران، ہمارا مجاہد طبقہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے غزوات کو، جہاد کو، قتال کو پڑھے اور اس کے بعد آپ سے بلا واسطہ سیکھنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کتابوں کو پڑھے، فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں یا فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان ذو النورین ہوں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، ان کے دوروں میں جو قتال ہوا، مسلمانوں نے مقابلہ کیا کفر کا اور بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا، بڑے بڑے کافروں کو مغلوب کر کے دکھایا کہ ماذ اللہ کی نصرت سے تھا۔ یہ ہمارے لیے اصل آئیڈیل ہے، ہمارے اصل جو ہے یہ پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہمیں ان کی اقتدا میں رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دیکھیے اور باقی جو حضرات دنیا میں گزرے ہیں مسلمان، جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں کو اپنایا اور دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو قرآن پاک میں حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال نے اس صورت میں ملک کو چلانے کے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے اصول بیان کیے، ملک کو چلانے کے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے اصول بیان کیے ہیں اس صورت کے اندر۔ یہ شیخ نے اپنے استادوں سے سنا، انہوں نے بتایا، اور ہمارے استادوں نے اپنے اس شیخ سے سنا۔ آج ہم اسی بات پر الحمدللہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے شیوخ عطا فرمائے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا وہ فہم نصیب فرمایا، اور صرف فہم ہی نہیں، پھر قرآن کی خدمت کا موقع بھی نصیب فرمایا۔ بات تو یہ ہوتی ہے فہم بھی ہو اور پھر قرآن کا بیان بھی اور قرآن کی خدمت بھی ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے کہ دنیا مانے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو دشمن بھی مانتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے تو یہ سنا کرتے تھے، پڑھتے تھے تو یہ سنا کرتے تھے، کچھ لوگ کہا کرتے تھے دیکھنا یہ غلام اللہ کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ جانا، کہ جو اس سے قرآن سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ کہا کرتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ خیال کرنا اشاعت الاسلام کے قریب نہ جانا، اشاعت القرآن کے قریب نہ جانا۔ اور یہ بات ایک کی نہیں ہے، یہ بات تو اس وقت مکے والے بھی کہا کرتے تھے جب پیارا پیغمبر قرآن بیان کرتا تھا، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے خیال کرنا ان کے قریب نہ جانا، اگر چلے بھی جاؤ تو کانوں میں پہلے سے نفرتیں بٹھا کر کہا کرتے تھے اگر اس کی آواز کانوں میں پڑ جائے تو خیال کرنا، اس کی طرف دھیان نہ دینا، یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، یہ تو اپنے جمہور سے ہٹ گیا ہے۔ اس وقت کے جمہور کو کس کو کہا کرتے تھے؟ وہ قریشیوں کو، اور اس وقت کا کہا کرتے تھے جس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہوتا تھا، کہتے تھے، وہ صرف کیا ہوتا
اللہ کا قرآن ہوا کرتا تھا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. خیال کرنا، لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو نہ سننا. اگر خدا نہ خواستہ موقع ایسا بن جائے کہ تمہارے کانوں میں آواز پڑنے لگ جائے، ایسی جگہ پر چلے جاؤ تو خیال کرو پھر والغوا فیہ، خوب شور کر لیا کرو کہ تمہارے کانوں تک بھی نہ پہنچے، کسی اور تک بھی نہ پہنچے. اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا کرو کہ یہ تو شاعر ہے، کہہ دیا کرو یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، کہہ دیا کرو کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اس نے اپنا ایک مذہب گڑھ لیا ہے. کبھی یہ کہہ دیا کرو کہ اس کو قرآن سکھانے کے لیے ایک دیہات سے بندہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر اس کو باتیں سکھاتا ہے، یہ عربی بنا کر پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بات اس طرح نہیں ہے. رب کائنات نے کہا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں تو کہتے رہیں، یہ آپ کو گستاخ کہتے ہیں تو کہتے رہیں. میں جو گواہی دیتا ہوں، میں جو کہتا ہوں کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. کہتے ہیں تو کہتے رہے. بات یہ ہے اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے. ہم نے اس وقت پڑھتے دور میں یہ سنا تھا جب دورہ تفسیر کے لیے لوگ آتے جاتے تو طلباء کو کچھ لوگ بنا پر ضد کے، بنا پر حسد کے، اور کوئی بنتی نہیں تھی اور کوئی انگلی اٹھانے کا موقع ملتا نہیں تھا، نہ جائیو نہ جائیو. اور ہم نے سنا، یقین کرے ہمیں خود بھی کہا گیا کہ جو چاہتا ہے وہ 8 سال ہمارے پاس لگاتا ہے، 1.5 مہینہ میں شیخ القرآن کا قرآن سنتا ہے تو اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ قرآن کی خدمت اس لیے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جب اس کو اپنے سینے کا برتن سیدھا رکھ دیا جائے، دل کو سیدھا رکھ دیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اثر نہ کرے. ہاں، حسد کے پردوں میں دل آ جائے، بغض اور کینے کے حسد کے پردوں کے اندر دل کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اور تو پھر تو بات وہی ہے نا. میرے پاک پیغمبر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. رب کہتا ہے تو پاگل نہیں ہے، ان کے اوپر ایسے پردے لگے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں پاگل ہے. رب کہتا ہے تجھے جو میں نے شعر سکھائے نہیں، ان کے اوپر ایسی مہر لگ گئی ہے ضد کی بنا پر، یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد شاعر ہے. اور ان کے ایسے دل پر اور آنکھوں پر پردے اور مہریں لگ چکی ہے کہ رب کہتا ہے کہ تیرے جیسا سچا اور ہے کوئی نہیں، اور پھر یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹا ہے. یہ پرانی باتیں ہیں. تو قرآن کریم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجرات رب نے نازل کی. قرآن میں حضرت شیخ بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے. سننے کا ماحول ہے لیکن کچھ نہ کچھ بات بھی تو ہونی چاہیے. کیا بیان کیا ہے؟ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اصول رب نے بتایا. ملک میں یہ جب بیان کرتے تھے شیخ نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت دیا کرتے تھے، آؤ بھائی، آؤ حکمرانو، آپ کو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، رب بتاتا ہے، بڑا ملا بتلاتا
کی خیر خواہ تھے، تب ہی تو امن کو قائم رکھنے کے اصول بتلایا کرتے تھے۔ اور یقیناً وہ اندر چھپ کر یہ باتیں نہیں کیا کرتے، اس کے خلاف کرنے والوں کو للکارا بھی کرتے تھے، چھپ کر ہی صرف مشورے بیان کرتے تھے، چھپ کر ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور میری زندگی میں نے جو شیخ کو دیکھا ہے 1973 سے لے کر 1980 تک، 1973 سے لے کر 1980 تک میں یہ بات دعوت سے کہتا ہوں، تقریریں آج بھی ان کے موجود ہیں۔ آج کل جو بزرگ بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بہت خوش سمجھتے ہیں، بھائی شیخ القرآن اتنا جذباتی ہونے کے باوجود میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی کسی پر جھوٹا الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا ہو۔ میری یہ زندگی میں اپنی اس پر، اور اس کے بعد اب بھی اس کی تقریریں موجود۔ ہاں جو چیز باطل ہے، غلط ہے، اس کو ننگا کر کے کھول کے بیان کرتے تھے، چاہے وہ کسی حکومت کے خلاف ہو، چاہے وقت کے وزیر اعظم کے خلاف ہو، اور چاہے کسی گدی نشین کے خلاف ہو۔ اس میں اس کو کوئی جھجک نہیں تھا، بات کو کھول کر کوئی ڈر نہیں تھا، اور ہم نے صرف اس کی فہمیتوں کو کر دیکھا، پھر اس سے پڑھا، ان سے پڑھا ہے۔ الحمدللہ آج بھی وہی صفات اللہ ہمیں بھی حاصل کر کے ان پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے کبھی کسی پر غلط الزام نہیں لگایا، جھوٹا الزام نہیں لگایا، اور نہ لگاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے زبان دی ہے، جواب دینا بھی جانتے ہیں، ایسا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اس میں کیا بیان کیا؟ ملک میں یاد کر کے انہوں نے کو جواب آج پڑی جو مزہ آج پہنا شعر کے انداز میں کہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں امن امان تب ہی رہ سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو، یہی قرآن نے بیان کیا ہے، امن تب بھی برقرار رہ سکتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کا احترام، بلکہ کل انبیاء علیہ السلام کا جو احترام ہے اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے، اور اس کے مطابق جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق ان کا کو احترام کو برقرار رکھ کر ملک میں گزارا کیا جائے، ملک کو چلایا جائے، ملک میں رہا جائے، تو اس سے امن امان ہوگا۔ لیکن جس وقت اللہ کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بھی خلاف ورزی ہو، پھر امن کیسے آئے گا؟ اب دیکھیں قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں کو ہے، یہاں پر کل لوگوں کو نہیں، اس لیے کہ اصول امن کس کو بتائے جا رہے ہیں؟ جی ایمان والوں کو، انہیں کہا یا ایھا الناس، ان کے ساتھ معاملہ ہو رہے ہیں، یاد ہے ملک تمہیں دے دیا، اور ملک تمہیں دے دیا، فتح ہو گئی، ایمان والو اب تم نے کیسے زندگی نصیب زندگی گزارنی ہے، خیال کرنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، قانون بنانے کا اختیار اللہ کو، قانون بنانے کا، آگے قانون کی تشریح اور نفاذ جو ہے اس کا اختیار اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دے دیا، اور ساتھ ساتھ پھر وقت کا جو امیر، وقت کا جو خلیفہ آئے گا اس کے لیے کہہ دیا، لیکن قانون ساز دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں، قانون ساز کون ہے؟ اللہ،
مت آگے بڑھو اللہ کے قانون سے، مت آگے بڑھو محمد کے بتائے ہوئے قانون سے، جو قانون رب نے بنایا، بیان محمد مصطفیٰ نے کیا، اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر قانون خدا بندی کے مقابلے میں بناؤ، قانون پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے قانون کے مقابلے میں بناؤ اور پھر کہو کہ ملک کے اندر امن ہو، کیسے ہوگا؟ پھر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ ملک دیا کس نے؟ جی اللہ نے۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو بس اس کے قانون کو اختیار کر لو نا، تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ امن و امان آ جائے گا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، جب تک مکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فتح نہیں کیا تھا، بدامنی تھی، قتل و غارت تھے، چوری ڈکیتی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا وغیرہ، کون سی بدامنیاں وہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو پھر بھائی چارہ قائم ہو گیا، پھر کسی کو کوئی کیا مجال ہے کہ کسی کو کوئی نقصان دے، تکلیف دے، اس لیے کہ وہاں پر قانون کس کا چلا؟ رب ذوالجلال کا چلا۔ اور پھر کہہ دیا ومن دخلہ کان آمنا، مکے والے تو مکے والے ہیں، جو باہر سے بھی وہاں آ جائے گا اللہ اس کو بھی امن دے دے گا، اس کو بھی امن مل گیا۔ پھر اس قانون نے امن کتنا دے دیا؟ انسان تو انسان ہے، جانور کو بھی امن دے دیا، انسان تو انسان ہے، رب ذوالجلال نے درختوں کو بھی امن دے دیا۔ اور بات کیا تھی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو گستاخی نہ ہونی پائے۔ پیارے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہ ہونی پائے۔ اگر تمہیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اگر ان کی محفل میں آ جانے کا موقع مل جائے، میرے پاک پیغمبر کی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ خیال کرنا مسلمانوں کہیں تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آیت مبارکہ اترتی ہے، ایک صحابی رسول ہیں، قدرتی طور پر آواز ان کی اونچی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، وہ جا کر گھر میں بیٹھ گئے، آپ محفل کے اندر اب آنا بالکل کم کر دیا اور پیچھے رہنے لگ گئے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، او میرے یارو، میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں مقتدی، میرا فلاں مرید، میرا فلاں صحابی، او میری محفل میں آیا کرتا تھا، بیٹھا ہوا کرتا تھا، نظر آتا تھا، اب نظر نہیں آتا، محفل میں نہیں نظر آ رہا، کچھ دن ہو گئے ہیں پیچھے ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذرا جا کر اس سے معلومات تو کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جا کر اس کو کہا، او صحابی رسول، او محمد کے مقتدی، نبی کے شاگرد، تیرا تو ذکر محمد محفل میں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آج کل تو نظرتا نہیں ہے، آج کل تو محفل میں بات پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ مجھے ہد نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ تو کہتے ہیں میں بھی ہوں بھی پہ دیکھ لیتے، ان کو آپ بھی کہتے ہیں وہ دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ اب کس کو مانے؟ قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، یا ان کو مانے؟ فرمایا میں تو اس لیے نہیں آیا محفل کے اندر کہ میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے،
قرآن پاک کا حکم آ گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. مجھے خطرہ لگنے لگ گیا. قرآن نے جو کہ آگے بڑی سخت وعید فرما دی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہیں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور نبی کی آواز سے بلند ہو کر گستاخی کے درجے میں کہیں چلی جائے، جس سے تمہاری ساری نیکیاں ختم ہونے کا خطرہ ہے. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، کہ میری آواز قدرتی طور پر پہنچی ہے اس لیے نہیں آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان کی آواز بھی قدرتی طور پر تھوڑی سی بلند اور پہنچی تھی. حضور کی محفل میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے، دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا کہہ رہے ہو. عمر فرماتے ہیں اس لیے اب آواز کو بس کر دیا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. آؤ نبی کا اس طرح احترام کرو، نبی کا احترام کرو اور کرواؤ. دنیا کے کافر تو نبی کی توہین کرتے ہیں، مسلمان ہو اور توہین نبی کو برداشت کرے. ایک بات آپ کے ذہن میں ضرور ہوگی، قرآن پاک کے اندر رب نے جو اس نبی کے لیے بیان کیا ہے، اس میں رب نے نبی کی توہین کے کلمات کہے ہیں یا عزت کے کلمات کہے ہیں؟ جی، کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا نا، یہ قرآن یہ جو نبی کو کہا جاتا ہے بشر، انسان، یہ کہنا گستاخی. کچھ لوگوں نے یہ معیار بنا دیا اور علماء دیوبند تو یہ نبی کو کہتے ہیں یہ انسان ہے تو یہ بڑی گستاخی کا لفظ ہے، نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. تو ہمارے استاد اور اگر شیخ کی بات بھی نقل کر کے یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے تو کیا رب نبی کی گستاخی کرتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا نبی انسان ہے لیکن عام انسان نہیں. اس کی انسانیت کو اللہ نے چار چاند لگا دیے وحی کا تعلق بنا کر. انما یوحی الی، وحی کا تعلق بنا کر. ایک انسان پر جب وحی آئی وہ عام انسانوں سے کیا ہو گیا بھائی؟ بالا در اعلیٰ. پھر اس کی انسانیت سب سے اعلیٰ، اس کا چلنا سب سے اعلیٰ، اس کا پھرنا سب سے اعلیٰ، اس کا جینا سب سے اعلیٰ، اس کا مرنا سب سے اعلیٰ. ہر لحاظ سے اس کو فوقیت ملی. اس کا جہاد کرنا سب سے اعلیٰ، اس کا نماز پڑھنا سب سے اعلیٰ، اس کا خطاب کرنا بھی سب سے اعلیٰ، اور جن کو خطاب کیا گیا وہ بھی سب سے اعلیٰ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار بنایا تھا. تو قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کے الفاظ ہیں جو بھی وہ نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، نبی کے مقام کو بیان کرتے ہیں، عظمتوں کو بتلاتے ہیں. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم. صحابہ کرام کی میں نے صرف دو کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو سنا اور اپنی آوازوں کو پس کرنا شروع کر دیا کہ کہیں اس میں گستاخی نہ بن جائے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی محفل میں آ جائیں اور وہاں پر اپنی آوازوں کو پس کر دیں. یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ان کے دل کو ہم نے مانج کے صاف کر کے تقوی بھر دیا ہے. یہ وہی ہیں جو نبی کے سامنے آواز کو پس کرتے ہیں، اپنی بات نہیں چلاتے.
اللہ کہتے ہیں میں نے کیا کر دیا، میں نے مانا کیا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا گا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے اور تقوی کو عطا کر دیا. میں نے امتحان کا معنی یہ کر دیا ہے اپنے حروف کے لحاظ سے کہ رب کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو صاف کر کے مانج کے تقوی کے دولت کو اس میں بھر دیا. سبحان اللہ. تقوی کن کے یغضون اصواتہم، جو گستاخی نہیں کر رہے، اپنے آوازوں کو نبی کے سامنے پس رکھتے ہیں. بھائیو یہ قانون جو دو چیزیں ابھی آپ کے سامنے آ سکیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ملک میں امن چاہتے ہو صرف قرآن کی زبانی، امن و امان کا مسئلہ ہے جو اللہ نے ملک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، تو اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. امن آئے گا. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہونی چاہیے. آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو ملحوظ رکھ کر ان کو شاعر اللہ کی طرح ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھا جائے تو یقیناً جو ہے انشاءاللہ امن و امان قائم ہوگا. لیکن اگر نہ اللہ اور رسول کے قوانین کا خیال ہو، نہ حرمت مصطفیٰ کا خیال ہو، تو امن امان کیسے آئے گا؟ امن امان کیسے آئے گا؟ اور چند سال پہلے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر کچھ یہودیوں نے جو شائع کیے تھے، مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہم نے اپنے دشمن کو اب تک نہیں پہچانا. ایک صحابی نے یہ کام کیا تھا. تو اس موقع پر جس وقت مسلمانوں کی طرف سے احتجاج آیا، امریکہ کو کہا گیا کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، وہ یہودی ہے اور اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. امریکہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہمیں جواب یہ دیا تھا کہ صحافیت جو ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، یہ جو چاہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آج کیا جواب دیا؟ آج بھی ہمارا مسلمان اگر اپنے آپ کو اس کا دوست سمجھے اور اس کو اپنا دوست سمجھے، اس وقت یہ فلسطین کا مسئلہ آیا تو ان کے وزیر خارجہ وغیرہ نے کیا جواب دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو چھوڑ نہیں سکتے. امریکہ تو کہتا ہے میں یہودیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، مسلمان اس کی مصنوعات کو نہیں چھوڑ سکتا. علماء پیٹ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرو. علماء کہہ رہے ہیں اگر امریکہ اس کا ساتھ نہیں دیتا چھوڑتا تو تم امریکہ کو چھوڑ دو. مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. اور آج بھی ہم اسی طرح جہاں قتال کی ضرورت تھی وہاں پر ہم نے قتال کو دہشت گردی کا نام دے کر جہاد فی سبیل اللہ کو بدنام کر دیا ہے. میرے بھائیوں دیکھو، فرق کرو. ہر ایک مسلمان کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں، ایک ذمہ دار سٹیج سے. یہی ہمارے شیخ کہاں دیا کرتے تھے، بھائی اللہ کے دین کی سربلندی اگر ہے تو جہاد فی سبیل اللہ سے ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ جہاں کفر اس طرح دندنانے شروع کر دے اور مسلمانوں کا اس طرح قتل عام شروع ہو جائے. جو دنیا کو یہ سبق دیا کرتے تھے ہم حقوق انسانی اور حقوق انسانیت کے ہم بڑے علمبردار ہیں اور یہ کر لیتے ہیں یہ کرتے ہیں، آج وہ کدھر ہے ان کے دعوے کہ آج بچے قتل ہو رہے، عورتیں قتل ہو رہی اور عوام الناس جو ہے وہ قتل ہو رہی ہے. در بدر ان کو کر دیا گیا ہے. اور پھر بھی ہمارا یہ جو جتنا بھی سسٹم بنایا ہوا جن کے ساتھ ہمارے معاہدے کر دیے گئے ہیں، آج وہ ان کی پشت پر اسی طریقے سے کھڑے اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مسلمان کو مروا رہے ہیں اور دنیا کو یہ تاثر دے رہی ہے یہ مسلمان کیا دہشت گرد ہے.
اگر ہمارا طبقہ ان کی بولی کے ساتھ بولی نہ ملاتا تو ان کو انشاءاللہ یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ افغانستان میں بھی انہوں نے آ کر یہی کیا، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیا، آج فلسطین میں بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی۔ اب ان لوگوں کو جو مخلص تھے، جو میں کبھی بھی ہمارے استاد محترم سے ہم نے جو کچھ سنا پڑھا، اپنے شیخ کو جو سنا ہے، کبھی بھی دہشت گردی کی ملک کے خلاف ہمارے کسی عالم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سوچ بھی ہو ملک پاکستان کے خلاف، کسی عالم کی، علماء حق علماء دیوبند کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کلام علماء حق ہی تو تھے ملک پاکستان کو بنانے والے۔ اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو اس سے پاکستان جو آپ کے ہاتھوں سے ایک چلا گیا، دوسرا موجود ہے، اسی کے لیے تو ہمارے علماء پیٹ رہے تھے اس وقت بھی کہ اس طرح کے انداز کو روک لو، جو طریقہ کار تم تقسیم کا کر رہے ہو، یہ تقسیم تمہیں نقصان دے گی، ہمارا ملک ہم سے چلا جائے گا۔ وہ ہو گیا۔ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی، حضرت مدنی رحمہ اللہ کی یہ باتیں جو ہیں وہ سچ ہو گئی ہیں۔ آگے بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سدھارو۔ علماء جو ہیں وہ ملک کے اصل خیر خواہ ہیں الحمدللہ۔ دشمن صرف ملک کا دشمن نہیں، دشمن اسلام کا بھی دشمن ہے، دشمن مسلمان کا بھی دشمن ہے، دشمن مسلمانوں کے ملک کا بھی دشمن ہے، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور کافر کی شکل میں ہو، کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ رب ذوالجلال نے ویسے تو نہیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، شامی خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اب جو ایمان والا ہے وہ اس خطاب کو لے کہ میرے رب مجھے کہہ رہا ہے۔ اگر وزیر اعظم ہے ایمان والا تو قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھے، اگر وزیر داخلہ ہے تو قرآن کو سامنے رکھے، اگر جنرل صاحب ہیں تو وہ قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھیں کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، میں ہوں تو میں، آپ ہے تو ہے، سب کو یہ اللہ حکم دے رہا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ خیال کرنا ایمان والو، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ایمان والو اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرنا، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ایمان والو نماز کی پابندی کرنا، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ایمان والو حج فرض ہو جائے تو حج کرنا، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ایمان والو روزے رمضان آ جائے تو روزے تم پر فرض کر دیے اور ان کے خلاف نہ کرنا۔ اسی طریقے جیسے اللہ کہتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جانا، ایمان والو سود کے معاملے کو چھوڑ دینا، ورنہ تم اللہ رسول سے لڑائی کر رہے ہوگے، حرام کو ترک کر دینا۔ جیسے اللہ ایمان والوں کو یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اور ایمان والوں یہ سارے خطاب ساری باتیں میرے تیرے سب کے لیے جو ایماندار ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں آمنو آمنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے جس نے آ کر دنیا میں انقلاب پیدا کیا، جس کتاب کے ذریعے دنیا میں انقلاب آیا، اندھیرے چلے گئے، روشنیاں آئیں، برائی ختم ہوئی اور اچھائی پیدا ہوئی، اصلاح آئی، حالات بگڑے ہوئے سدھرنے میں آ گئے۔ یہی قرآن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ مت خیال کرو کہ نہیں یہ تو یہودی نہیں ہے، یہ تو عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہو جائیں گے۔ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تمہارے دوست کبھی نہیں بنیں گے۔ مت ان سے اپنی دوستی کر، مت ان سے اپنے لیے اچھائی کی امید رکھو۔ اب تو یہ کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان سے مت اپنے لیے خیر کی توقع رکھو۔ رب یہ کہتا ہے
ہم نے تو ان سے ہی خیر کی توقع رکھی ہوئی، پھر ہم ایماندار کیسے ہیں؟ خطاب کس کو ہے؟ جی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ خطاب ہے رب کا کس کو؟ ہم سارے ایمان والے، ہمارے ملک کے الحمدللہ سربراہ، وزیر اعظم اور صدر صاحب اور سارے کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہے بھائی؟ تو رب کس کو خطاب کر رہا ہے؟ کہ یہود و نصارہ سے دوستی، ان کو اپنے عقل میں خیر خواہ نہ سمجھو۔ اب رب جو بات کہتا ہے وہ صحیح ہے جو ہماری سوچ صحیح ہے؟ جی قرآن کی بات تو صحیح ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، رب اس لیے خطاب بھی ہمیں ہی کرتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے جو حکم ہیں، جو اللہ خاص کہہ کر اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو ہمیں ان پر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ یقین کر لیں اگر ہر مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ کر فخر محسوس کرتا ہے، الحمدللہ فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ایماندار سمجھ کر کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم یہودی نہیں، الحمدللہ ہم دہریہ نہیں، ہم ہندو نہیں، ہم سکھ نہیں، ہم جو ہے وہ رافضی نہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم مومن ہیں، ایمانیات جتنی بھی ہیں ان پر ہمیں پورے کا پورا یقین ہے۔ جب ہم اس پر فخر کرتے ہیں تو رب اس لیے کہتا ہے کہ ایمان والوں پھر تو فخر تب بنے گا کہ میری باتوں پر بھی کیا کر دو، عمل کرنا۔ فخر تو تب ہے تو ہمیں اس پر عمل ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پڑوس میں جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، عراق میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے آج ہم میڈیا کے ذریعے اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک مسلمان کو نبی علیہ السلام تو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ ایک مسلمان کا معاملہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح ہے ان کا جسد واحد، جس طرح ایک آدمی کا ایک جسم ہو، اگر پاؤں کے اندر بھی کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں معاملہ یہ ہے، اگر ایک فلسطین کا مسلمان ہے تو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی تکلیف اگر ہم اپنی تکلیف نہیں سمجھتے تو پھر گویا کہ ہمارے اسلام میں، پھر ہمارے ایمان میں کچھ ہم نے تو کیا وہ کیا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے اور ادھر یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگے، اور ایسے ایسے جھوٹے اور وہ لوگ سرکردہ لوگ سٹیجوں پر بیٹھ کر یقین کر لے کہ دوسرے علماء پر ضد اور تعصب کی بنا پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ، انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کچھ لوگوں پر بھی ایسی باتیں سن کر کم از کم یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کسی سے پوچھ لے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں ایسی بات ایک بڑے عظیم آدمی نے کہہ دی ہے، تو آپ میں ہی یہ پائی گئی ہے کہ نہیں پائی گئی ہے؟ لوگوں میں بھی عجیب مسئلہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو قرآن و سنت سے ہمیں ملا ہے اس کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا